بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے زندگی کے ہر پہلو، ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی کی ہے. عبادات کے سلسلے کی یا اس کے علاوہ کوئی اور کھڑی ہو، ہر ایک کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے. چاہے وہ انسان کی عائلی زندگی ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو، گھر کے اندر ماں باپ، بھائی بہن، اولاد کے درمیان رہنے کے سلسلے میں رہنمائی ہو، لوگوں کے درمیان جب انسان رہتا ہے، آس پاس پڑوس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اس سلسلے میں قرآن و حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے. جو حدیث کا ٹکڑا تلاوت کیا گیا ہے اس کا تعلق پڑوسیوں سے ہے. پڑوسیوں کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے. اور آگے فرمایا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جو آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے. پڑوسیوں کے حقوق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائے ہیں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 نصیحتیں کی ہیں. اس میں ایک آپ نے فرمایا: احسن الی جارک تکن مؤمنا. تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل اور مکمل مومن بن جاؤ. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے، اور اتنا کثرت سے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل علیہ السلام میراث کے اندر بھی پڑوسیوں کا حق بیان فرما دیں گے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ جس کی وجہ سے میرا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر محسن بن جاؤ، محسن بن جاؤ، تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں محسن ہو گیا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پڑوسی تمہارے اچھا ہونے کی گواہی دے تو اس کا مطلب تم محسن ہو، اور اگر تمہارے پڑوسی تمہاری برائی کرے تو اس کا مطلب تم برے ہو۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی اچھائی بیان کرے وہ اچھا ہے، جس کے پڑوسی اس کی برائی بیان کرے وہ برا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کے وضو کے پانی سے اپنے چہروں کو مل رہے ہیں۔ جو پانی آپ کے جسد اطہار سے گرتا ہے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے اعضاء پہ برکت کے لیے مل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یحملکم علی، کس بات نے تمہیں اس سے ابھارا ہے کہ تم وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر مل رہے ہو؟ تو صحابہ نے کیا آپ کی محبت میں ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو پھر 3 کام کر لو۔ پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا فَلْيَصْدُقْ إِذَا حَدَّثَ، 3 کام جن کے کرنے کے بعد اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ اس میں سے پہلا کام یہ کہ آدمی جب بولے تو سچ بولے۔ بہت مشکل کام ہے، ڈھونڈا جائے تو ڈھونڈنے سے کوئی ایک بندہ ایسا ملے گا جو جھوٹ نہ بولتا ہو۔ آج تو بہانے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ کاروبار کرنے والا یہ کہتا ہے جب تک جھوٹ نہ بولوں کاروبار نہیں چلے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے مالدار صحابہ میں تھے، جن کی وراثت جب تقسیم کی گئی ہے تو سونے کی اینٹیں آریوں سے کاٹ کر تقسیم کی گئی ہے۔ یہ لوگ بھی تجارت کیا کرتے تھے لیکن اپنی تجارت میں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج کا تاجر یہ کہتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے کاروبار نہیں چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، بولے تو جھوٹ بولے، یہ منافق ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بیان فرمائی کہ جب بولے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وقت پر امانت کو صحیح طریقے سے بغیر کسی خیانت کے ادا کر دے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 3 باتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سند دی جا رہی ہے کہ 3 باتیں جس کے اندر ہو اس کا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کتنے دور کے لوگ ہوں گے، ہمارے گھر سے کتنے دور تک کے لوگ پڑوسی ہوں گے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے
40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، یہ سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جنت ملے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم گھر میں سالن بناؤ تو سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ کر دو اور تھوڑا سا سالن اپنے پڑوس میں پہنچا دو، تاکہ جیسے تم شکم سیر ہو رہے ہو تمہارا پڑوسی بھی کھا کے پیٹ بھر لے۔ ایسا نہ ہو کہ تم تو گھر میں طرح طرح کی چیزیں، مختلف لذیذ دار چیزیں کھا کے لطف اندوز ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو شخص پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، ایسا شخص مومن نہیں ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی قید نہیں ہے کہ مومن مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، غیر مسلم ہو، کسی اور دھرم کا ماننے والا ہو، یا کوئی وضاحت نہیں، مطلق کہا گیا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کر کھاتے ہو اور تمہارا پڑوسی چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہے، اگر وہ بھوکا سوتا ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہے جب ہمارے اندر ہوں گی پھر دوسرے بھی دیکھ کر اسلام کی خوبی کو، اپنے اندر اسلام کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا حال یہ کہ اگر ہمیں دیکھا جائے اور کتابوں کو دیکھا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کا اسلام اور ہے، مسلمانوں کا اسلام اور ہے۔ جو کتابوں میں اسلام ہے وہ حقیقی اسلام ہے، اور مسلمان جس کے اوپر عمل پیرا ہے اس کا کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں احمد بن اسحاق دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حج کی نیت سے ڈھیر ساری رقم اکٹھا کی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے کو پڑوس میں بھیجا کسی کام کے لیے۔ بچہ پہنچا تو دیکھا کہ پڑوسی سالن اور روٹی کھا رہے ہیں۔ بچہ منہ دیکھتا رہ گیا اور پڑوسی نے بچے کے ہاتھ میں ایک لقمہ بھی نہیں دیا۔ بچہ بڑا رنجیدہ ہوا اور گھر واپس آیا۔ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جب رنجیدہ دیکھا تو پوچھا، بیٹا کیا معاملہ ہوا؟ تجھے تو پڑوسی کے گھر میں بھیجا تھا، تو واپس رنجیدہ کیوں آیا؟ بچہ کہنے لگا، میں گھر میں گیا تھا، وہ لوگ سالن اور روٹی کھا رہے تھے، مجھے پوچھا تک نہیں، کم سے کم ایک لقمہ ہی مجھے دے دیتے۔ بچہ تو بچہ ہوتا ہے۔ چنانچہ احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی کے گھر گئے اور پڑوسی سے کہا، تم نے تو خوب پڑوسی کا حق ادا کیا ہے، میرا بچہ تمہارے گھر آیا اور تم سالن روٹی کھا رہے تھے، ایک لقمہ تک میرے بیٹے کو تم نے نہ دیا، تم نے تو بہت اچھا حق ادا کیا ہے۔ تو پڑوسی کہنے لگا، لگتا ہے آج راز فاش ہو جائے گا، بیان کروں تو مشکل، بیان نہ کروں تو مشکل۔ پڑوسی کہنے لگا، میرے گھر کے لوگ 5 دن سے فاقہ کے شکار تھے، کسی کے منہ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا، اور میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ آج 6واں دن تھا، جان پر بن آئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں گے، تو میں نکلا
اور جنگل کی طرف گیا کہ کوئی شکار کر کے لاؤ. میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے. میں نے اس میں سے کچھ گوشت کاٹے اور کاٹ کر لایا اور اسے پکایا اور روٹی تیار کرائی. وہی کھانا ہم لوگ کھا رہے تھے. میں نے سوچا کہ ہم لوگ تو مردے کا گوشت کھا رہے ہیں, آپ کا بچہ مردہ کا گوشت نہ کھائے, اس لیے میں نے آپ کے بچے کو مردے کا گوشت نہیں دیا. احمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کے اوپر سنتے ہی ربکت تاری ہوئی اور روتے ہوئے کہنے لگے, احمد تو اپنے پروردگار کے سامنے کیا منہ دکھائے گا کہ تیرے پڑوسی فاقے پہ فاقہ کر رہے, 5 دنوں سے ان کے منہ میں ایک دانہ بھی نہیں گیا اور تمہارے پاس درہم و دینار کے ڈھیر لگے ہوئے, تمہیں رب کے سامنے پیش نہیں ہونا ہے, تمہیں رب کے سامنے حساب و کتاب نہیں دینا ہے. چنانچہ احمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ اٹھے اور اپنے گھر گئے. وہ رقم جو انہوں نے حج کے لیے اکٹھا کر رکھی تھی وہ سب اٹھائی اور اپنے ہمسایہ کو لے جا کر بیت قرار دے دیا, یہ رکھو اور اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود تو جرم خیر ہو اور اس کا ہمسایہ, اس کا پڑوسی بھوکا ہو جائے. ایسا پڑوسی, ایسا مسلمان کامل مومن نہیں ہے. وقت آیا اور گزر گیا, حج کا موسم آیا. اس وقت مشہور بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. عرفات کے میدان میں اس وقت ایک آواز آتی ہے کہ احمد بن اسحاق نے بھی حج کا ارادہ کیا تھا لیکن کسی وجہ سے حج میں شرکت نہ کر سکا. میں نے اسے حج اکبر کا کامل ثواب ادا کر دیا. ہمارا پڑوسی بھوکا ہے, ہمارا پڑوسی اس کے پاس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور لوگ عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمارا پڑوسی بھوکا ہے اور دوسرا پڑوسی کروڑوں کی شادیاں کر رہا ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو یہ تھا کہ اپنے پڑوسی کی خبرگیری کرتے, اپنے پڑوسی کے دکھ درد میں شریک ہوتے, اس کے غموں میں شریک ہوتے, اس کی ضروریات کو پوری کرتے. اسلام کا تو یہ پیغام ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.